اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج 25 مئی 2021 ہے۔ کلاس 9 کے لیے اردو میں جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی۔ صفحہ نمبر ہے 94۔ بچوں، یہ جو خاکہ فرحت اللہ بیگ نے نذیر احمد کے بارے میں لکھا ہے، پہلے میں یہ پڑھوں گا، آپ اپنی کتاب پر نظر رکھیں۔ مولوی صاحب کا حلیہ سنیے۔ بچوں، حلیہ شکل و صورت کو کہتے ہیں، یعنی مولوی صاحب کا حلیہ یعنی شکل صورت کیا تھی؟ رنگ سان والا مگر روکھا، قد خاصا اونچا مگر چوڑان نے لمبان کو دبا دیا تھا، دوہرا بدن گدرا ہی نہیں۔ بچوں، اس کا قد خاصا اونچا تھا مگر چوڑان نے لمبان کو دبا دیا تھا۔ چونکہ اس کی چوڑائی بہت تھی، اس لیے یہ زیادہ لمبا نہ تھا، اس کو دبا کے رکھا تھا۔ دوہرا بدن گدرا ہی نہیں، یہ گدرا مضبوط کو کہتے ہیں، چونکہ مضبوط آدمی تھا، بلکہ موٹاپے کی طرف کسی قدر مائل، اونچائی کی طرف نہیں گیا ہے بلکہ موٹاپے کی طرف زیادہ مائل ہوا ہے۔ فرماتے تھے کہ بچپن میں کسی قدر ورزش کا شوق تھا، چونکہ اس کو بچپن میں ورزش کرنے کا شوق تھا۔ ورزش چھوڑ دینے سے بدن جس طرح مرمروں کا تھیلا ہو جاتا ہے جب ورزش ہی نہیں کی ہے۔ مرمرہ بھنے ہوئے چاول کو کہتے ہیں، جس طرح بھنے ہوئے چاول ٹھیلے میں ہوتے ہیں، اسی طرح اس کا بدن بھی ویسا ہی ہوا ہے۔ بس یہ کیفیت تھی بھاری بدن کی وجہ سے، چونکہ اس کا وزن بھاری تھا، قد ٹھگنا معلوم ہونے لگا تھا، اسی لیے اس کا تکملہ اونچی ترکی ٹوپی سے کر دیا جاتا تھا۔ کمر کا پھیر ضرورت سے زیادہ، یعنی ضرورت سے زیادہ کمر کا جو پھیر ہے وہ ہوا تھا۔ توان اس قدر بڑھ گئی تھی، توان پیٹ کو کہتے تھے، اس کا پیٹ تو بہت بڑی ہو گئی تھی کہ کمر میں آزار بند باندھنے کی ضرورت ہی نہیں، اور کمر بند آزار بند لگانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ تکلیف دہ سمجھا جاتا تھا۔ یعنی اگر آزار بند یا کمر بند باندھتے تو اپنے آپ کو تکلیف محسوس سمجھتے تھے، اور محض ایک گروہ کو کافی خیال کیا جاتا تھا۔ گرمیوں میں تہ بند باندھتے تھے، جب گرمی کا موسم تھا تو تہ بند باندھتے تھے، اس کے پلو اڑسنے کے بجائے ادھر ادھر ڈال لیتے تھے۔ توان پلو دامن کو کہتے ہیں، جو اس کا دامن ہوتا تھا اس کے پلو اڑسنے کے بجائے ادھر ادھر ڈال لیتے تھے، کیونکہ دامن باندھنے کے بجائے اس کو کھلا چھوڑتے تھے، مگر اٹھتے وقت بہت احتیاط کرتے تھے۔ جب اوپر اٹھنا ہوتا تھا تو احتیاط کرتے تھے، اول تو قطب بنے بیٹھے رہتے تھے، اگر مجبوراً اٹھنا ہوا تو پہلے اندازہ کرتے کہ فی الحال اٹھنے کو ملتوی کیا جا سکتا ہے، مگر جو ہی اٹھنے کا من کرتا تھا تو وہ ترک کرتے تھے اور فی الحال اس کو ٹال دیتے تھے۔ ضرورت نے بہت ہی مجبور کیا تو آزار بند کی گروہ یا تہ بند کے کونوں کے اڑسنے کا دباؤ توان پر ڈالتے تھے۔ سر بہت بڑا تھا، چونکہ اس کا سر بہت بڑا تھا، مگر بڑی حد تک اس کی صفائی کا انتظام قدرت نے اپنے اختیار میں رکھا تھا۔ اگرچہ اس کا سر بہت بڑا تھا، مگر خداوند کریم نے اس کی صفائی کا انتظام اپنے ہی اختیار میں رکھا تھا۔ یعنی اس کے تھوڑے سے بال تھے، جو تھوڑے رہے صحیح بال تھے وہ اکثر نہایت احتیاط سے صاف کرا دیتے، چونکہ اس کے بال تھوڑے ہی رہ گئے تھے،
اب احتیاط سے اس کو صاف کرتے تھے، ورنہ بالوں کی اگر سفید مکیش کی صورت میں ٹوپی کے کناروں وہ جالر کا نمونہ ہو جاتی تھی، ورنہ یہ بھی نہیں رہتے۔ آنکھیں چھوٹی چھوٹی ذرا اندر کو دھنسی ہوئی تھی، چونکہ آنکھیں بہت چھوٹی تھی، اندر کی طرف تھی، بھویں گنی اور آنکھوں کے اوپر سایہ پھگن تھی۔ آنکھوں میں غضب کی چمک تھی، وہ چمک نہیں جو غصہ کے وقت نمودار ہوتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی، یعنی غصے کی وقت جو نمودار ہوتی تھی وہ نہیں تھی، بلکہ یہ وہ چمک تھی جس میں شوخی اور ذہانت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اگر میں ان کو مسکراتی ہوئی آنکھیں کہوں تو بے جا نہ ہوگا، چونکہ اگر میں ان کو اس کی آنکھیں مسکراہٹ کی طرف مائل کرتی تھی تو بے جا نہ ہوگا، تو غلط نہ ہوگا۔ کلیا جبڑا بڑا زبردست پایا تھا، چونکہ دہنا بھی بڑا تھا اور پیٹ کے محیط نے سانس کے لیے گنجائش بڑھا دی تھی، اس لیے نہایت اونچی آواز میں بغیر کھینچے بہت کچھ کہہ جاتے تھے۔ بچوں، یہ تھے پیرا نمبر 1۔ انشاءاللہ ہم کل دوسرے پیرا پہ نظر ڈالیں گے۔ شکریہ۔